ہر چیز میں اس کی شمولیت ہے، اور آپ اس کو شاید نہ جانتے ہوں، جانتے ہوں، یہ کہلاتی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جس میں ہم لوگ ابھی تک اتنے ترقی یافتہ نہیں ہوئے، کافی ترقی یافتہ ہوئے لیکن پیچھے جانے کی طرف، یعنی کہ دنیا آگے چلے گی، ہم وہیں رہ گئے. تو بیسکلی اگر ان کو دیکھا جائے تو ہم ابھی تک پیچھے ہیں اور مزید پیچھے جا رہے ہیں. بہت کم لوگ اس کو سیکھ پائے، اس کے بارے میں جانتے ہیں، اور بدقسمتی سے پاکستان میں کوئی ایسے بڑے ادارے نہیں ہیں، ایک دو ہیں لیکن اس طرح وافر مقدار میں نہیں ہے کہ یہ چیز ہر بندے کی پہنچ میں آسانی سے آ سکے. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اگر آپ ملک دیکھیں، ملک کا سائز دیکھیں تو بہت بڑا ملک ہے، بہت زیادہ دماغ اس کے اندر ہے، اور بڑے زبردست دماغ ہیں اگر ان کو صحیح طرح سے استعمال میں لایا جائے. وہی دماغ غلط چیزوں میں بہت اچھے چل رہے ہیں، ان کو اچھی چیزوں کی طرف بھی لے کے آ سکتے ہیں. یہ غلطی رہی ہے گورنمنٹس کی اور سب ایجوکیشن اداروں کی کہ انہوں نے اس چیز کی طرف فوکس نہیں کیا. چیزوں کو جیسے بلڈ کرنا چاہیے تھا وقت کے ساتھ ساتھ ویسے بلڈ نہیں کیا، ہم لوگ پیچھے رہ گئے. لیکن ان سب میں سے بھی کچھ ایسے نکلتے ہیں جن کے اندر وہ جراثیم ہوتے ہیں آگے بڑھنے والے، اور وہ سیکھتے ہیں، آگے جاتے ہیں، اور بڑے بڑے انہوں نے کام کیے ہیں. روبوٹکس میں آگے پیچھے بڑے بڑے ایوارڈ جیتے ہیں، ٹرافیز جیتی ہیں، مطلب آؤٹ آف نتھنگ. اگر اس پہ پراپر کام کیا جائے تو پاکستان کے اندر بہت پوٹینشیل ہے. لیکن بدقسمتی سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا لوگوں کو بھی پتہ ہی نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں 95% لوگوں کو تو میرے خیال میں اس کو بولنا بھی نہیں آتا ہوگا میری طرح. میں نے خود 3-4 دفعہ ریہرسل کی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، 2 ورڈ ملا نہیں پا رہا تھا. میں نے پہلی دفعہ کب استعمال کی، میں شروع کرتا ہوں امیجنگ سے، میں اسی میں رہا ہوں زیادہ. 2005-6 میں سونی کا فون آیا تھا جس کے اندر فرسٹ ٹائم انہوں نے سین ریکگنیشن ایڈ کیا تھا. 7-8 قسم کے سینز تھے. جیسے ہی لینز اس کو دیکھتا، کیمرہ دیکھتا، سینسر اس کو کیچ کرتا کہ یار یہ سین ہے، تو خود بخود وہ موڈ چینج کر لیتا تھا کہ سپورٹس ہے، کہ کوکنگ ہے، یا لینڈسکیپ ہے، کچھ بھی. تو انہوں نے اس کو فرسٹ موبائلز میں شروع کیا. پہلے ہوتی آئی ہوگی کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت آف کورس، لیکن میں نے پراپرلی اس چیز کو ایکٹ کرتے ہوئے دیکھا اس فون کے اندر. اب تو ہواوے میں تو مطلب اس کو پتہ نہیں کہاں لے گیا ہے اے آئی کو، ان کا سب کچھ اے آئی ہے اور بہت زبردست ہے. میں بڑا امپریس ہوں ان سے. اور بھی کتنی فون کمپنیز ہیں جو اس کو امپلیمنٹ کر رہی ہیں. روزمرہ زندگی کی تقریباً آج کل کی ہر چیزوں میں، ہر بجلی کی چیزوں میں، الیکٹرانکس میں آپ کو اے آئی ملے گی. ایون ٹی وی میں، آپ کمرے میں بیٹھے ہیں، آپ کے پاس نیا ٹی وی ہے، جدید ہے، اس کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے جو کہ خود بخود کمرے کی لائٹ کے حساب سے اپنی برائٹنس، کنٹراسٹ، کلر ڈیسائیڈ کرتا ہے، اور آپ کو لگاتار ایک اچھا سین دیکھنے کو ملتا ہے، اچھی اسکرین دیکھنے کو ملتی ہے. ایون میری واشنگ مشین اے آئی والی ہے، اور مجھے کبھی کبھی پریشانی شروع ہوتی ہے کہ میں اس سے اتنا فیملیئر نہیں ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے مجھے یہ 3-4 بٹن دبانے میرا کام ہو جائے گا، زندگی آسان ہوگی اس سے. لیکن اس کے پیچھے کتنی ایجوکیشن ہے، کتنی محنت ہے، یہ دیکھنا ہے. اور پاکستان اس میں کتنا پیچھے ہے ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے میں، اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے میں، یہ دیکھنا ہے. 2-3 ادارے ایسے ہیں جو یہ اس طرح کی چیزیں سکھاتے ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی، اس طرح کی چیزیں. لیکن ہم دیکھیں، ہم بیسکلی بہت زیادہ پیچھے ہیں آرٹیفیشل میں، بایو میں، میڈیکل میں، اسپیس میں، سب جگہ ہی ہم پیچھے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کن ذہن ہیں. ہمارے پاس نظام نہیں ہے، ایجوکیشن کا اتنا سسٹم نہیں ہے، ہر جگہ ایسے ادارے نہیں کھلے ہوئے جگہ جگہ. آپ کو کیا پتا، آپ یہی سمجھتے ہیں بھائی ایک اچھا پڑھا لکھا تیز ذہن لاہور سے نکلے گا، کراچی سے نکلے گا، اسلام آباد سے نکلے گا. آپ کو کیا پتا یار، وہ کالا شکاکو سے نکلا ہے. اللہ نے کہاں کس کو رکھا ہوا ہے. اب میں زیادہ نہیں بولوں گا، آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. بہت سارے جگہ فل کرنا باقی ہیں. ایجوکیشن سسٹم کو چاہیے کہ جگہ جگہ ایسے ادارے بنائے جو کہ جدید چیزوں کو سکھائے لوگوں کو. اس میں سے دیکھیے گا آپ بڑے بڑے زبردست لوگ نکلیں گے. آرٹیفیشل کا مجھے ککھ نہیں پتا، میں اتنا اس میں تعلیم نہیں رکھتا، اس لیے میرے ساتھ آج ایک بندہ ہوگا، بندی تو مجھے ملی نہیں جو اس میں ہو،
لیکن ایک بندے کو میں جانتا ہوں کیونکہ واقعی بڑا سیٹ ہے اور وہ محنت کر رہا ہے $5-10 کے لیے نہیں, وہ محنت کر رہا ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں, اور میں نے اس کی ڈیڈیکیشن دیکھی ہے. مجھے خود بھی پتہ ہے کہ یوٹیوب سے آپ اتنا پیسہ نہیں کما سکتے, کوئی ویڈیو بنا کے ڈال رہا ہے, لیکن وہ میں پرسنلی میں نے اس سے بات کی تو اس کا یہ تھا یار کہ میں کسی طرح لوگوں میں اویئرنیس لے کے آؤں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس از اے فیوچر, نہ کہ یہ جو لوگ یوٹیوب پہ بیٹھے بتا رہے ہیں کہ آپ یہ اسپیسیفک قسم کی فیلڈ اپنا لیں, گرافک یا کچھ بھی, اور آپ اس سے اپنی زندگیاں بہتر بنا سکتے ہیں, $5-10 کما سکتے ہیں. ایک تو ان لوگوں نے پاکستانیوں کو یہ مطلب گھول کے پلا دیا کہ آپ دنیا کی سب سے زیادہ غریب قوم ہو, لوٹی پٹی قوم ہو. بھائی آپ نے لوگوں کو بھی دیکھا ہی نہیں ہے, دنیا سے باہر آپ لوگ ابھی تک گئے ہی نہیں ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنا برا حال ہے اور پاکستانی کتنے سیٹ ہیں. ایون فیول دیکھ لیں, پاکستان کا فیول جو ہے وہ یو اے کے تقریباً برابر ہے, تھوڑا سا فرق ہے, انڈیا کا آپ سے ڈبل ہے, اور کتنی جگہ ہے. تو ہم لوٹی پٹی کوئی مسکین قوم نہیں ہے, ہم خالی نئی چیزوں کو اڈاپٹ ہی نہیں کر پا رہے. اگر اڈاپٹ کر لیتے تو ہم کسی اور جگہ ہوتے, ہم اس سے بہت زیادہ بہتر ہوتے. ابھی بھی آپ لوگ ماشاءاللہ سے بہتر ہیں. سو وہ بندہ میرے ساتھ ہوگا تھوڑی دیر میں, پھر میں اس سے کروں گا بات, اور زوم پہ کال ہوگی. میرے پاس بہت سارے سوالات ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ تک پہنچیں, تو میں کہیں دیکھتا ہوں جگہ اچھی سی جہاں پہ میں گاڑی روکوں, تو کال ملاؤں, اس سے ساری باتیں کروں, پھر آپ کے ساتھ میں شیئر کروں. تب تک کے لیے تھوڑا انتظار کریں. دن کو میری آپ سے بات ہو رہی تھی کہ میں کچھ جگہ دیکھوں گا جہاں میں بیٹھ کے ایک بندے کو انوائٹ کروں گا اور اس سے میں بات کرنے کی کوشش کروں گا, اس سے میں وہ راز دلوانے کی کوشش کروں گا جو کہ مجھے نہیں پتا اے آئی کے بارے میں. تو میں امید کرتا ہوں, بلکہ مجھے اندازہ ہے کہ 90-95% پاکستانیوں کو بھی اے آئی کے بارے میں نہیں پتا. وہ میری طرح یہ پورا ورڈ بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس بغیر گھٹا لگائے نہیں بول سکتے, کیونکہ 10-12 دفعہ میں دہرانا پڑتا ہے. تو میرے پاس آج مہمان ہے, میرے پہلے مہمان ہیں اعزاز علی, جو کہ میں کافی ٹائم سے ان کو فالو کر رہا ہوں اور اے آئی کے بارے میں کافی اچھی باتیں کرتے ہیں اور سکھاتے ہیں. میرے لوز خدمت کر رہے ہیں, کوئی پیسے چارج نہیں کرتے, اور میں بڑا حیران تھا کہ پاکستان میں ایسے بندے ہیں جو یہ سب جانتے ہیں اور فری دے رہے ہیں, بتا رہے ہیں. سو اعزاز السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ ابیم بھائی, تھینکس کہ آپ نے اپارچونٹی دی اپنے بھائی کو. پلیز میرے پاس کچھ سوالات ہیں جو کہ میں نے ایسا نہیں بولوں گا کہ میرے ذہن میں ہیں, میں نے لکھ کے رکھے ہیں, اور باری باری آپ سے پوچھوں گا, سو ریڈی رہیے. میرا پہلا سوال یہ کہ یار یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ ہے کیا؟ ویسے دنیا میں ہر چیز یہ آج کل آرٹیفیشل ہے, تو یہ بھی کہ ویسی ہے یا کچھ اور ہے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا مطلب ہے مصنوعی ذہانت, جو ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ریئل انٹیلیجنس دی ہوئی ہے, لیکن اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے کہ وہ انسان تھک بھی جاتا ہے, کافی پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے. لیکن جس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنے موبائل فون میں دیکھا ہے گوگل اسسٹنٹ, ایپل والوں نے سری دیکھا ہے, تو آپ اس سے جو بات پوچھتے ہیں وہ آپ کو ایک روبوٹ, ایک سافٹ ویئر آپ کے سوالوں کا جواب دے رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کے اندر انکارپوریٹ ہے, اور یہی کام اب بڑے پیمانے پہ لے جایا جا رہا ہے. جس طریقے سے اگر آپ کو کبھی ایک فون آتا ہے آپ کے موبائل پہ اور اپنے کان پہ لے کے جاتے ہیں تو وہ اس کی لائٹس آف ہو جاتی ہیں, یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو نہیں ہے, لیکن اسی طریقے سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس وہ تمام کام آج کی ڈیٹ میں کرتی ہے جو انسان 1 سے 3 سیکنڈ اس کو لگتے ہیں. لیکن اب یہ کام بڑے پیمانے پہ جا رہا ہے. جس طریقے سے ایلون مسک, آپ لوگوں نے ان کے بارے میں سنا ہوگا, ریچسٹ مین آف دی ورلڈ, تو ان کا بھی ایک وینچر آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, اور یہ آپ کا تمام کام کر سکتا ہے, بھلے وہ انجینئرنگ لیول کے ہوں, ڈاکٹر کے ہوں, یا کسی بھی لیول کے ہوں, لائرس کی فیلڈ ہو. تو یہ ساری فیلڈز اس سے بہت متاثر ہوں گے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے, کیونکہ وہی سارے دیکھیں یہ تینوں لوگ کیا کرتے ہیں, یہ کچھ بھی نہیں کرتے, صرف رولز اپنے اندر میمورائز کرتے ہیں, پھر اس کے سولوشن پرووائڈ کرتے ہیں, اور یہی کام اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کرنے جا رہی ہے. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کچھ اس طریقے سے, اور اس سے بہت برا وقت آنے والا ہے اگر اس کو ہم لوگوں نے نہیں سیکھی. تو یہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک بریف سا انٹروڈکشن. کہنے کا مطلب یہ کہ پہلے آپ اس کے اندر جو چیز فیڈ کریں گے وہی یہ پھر آپ کو اس طرح کے جوابات, اس طرح کی چیزیں آگے پیچھے کر کے دے گا. خود سے آپ کچھ نہیں کر سکتا, خود سے انسان ہی کر سکتا ہے. یہی تو ایک بیوٹی ہے اس کی ادیم بھائی. میں یہاں آپ کو روکوں گا,
یہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ جو اس میں آپ نے فیڈ کر دیا یہ آپ کو وہی دے گا. نو ناٹ ایٹ آل. یہ سارا کام تو یار 1950s 70s 60s میں بھی ہوتا تھا گیمز میں. آپ اس میں if else کی کنڈیشنز لگا دیتے تھے اور وہ آپ اپنا گیم پرفارم کرتے تھے. لیکن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بیوٹی یہ اپنے انوائرمنٹ سے بھی آٹومیٹکلی خود سیکھ سکتا ہے. انسپروائزڈ لرننگ, اس کو سپرویژن کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور یا اس طریقے کے ماڈلز ابھی بھی موجود ہیں جو کہ چل رہے ہیں, ان پہ کام ہو رہا ہے اور بڑا بہترین کر کے ہو رہا ہے. اچھا, میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے اندر کوئی ایجنٹس وغیرہ کی کچھ چیز ہوتی ہے جسے انٹیلیجنٹ ایجنٹس کہا جاتا ہے. وہ کیا چیز ہے یہ؟ میں نے پڑھا یہ انٹیلیجنٹ ایجنٹس, میں نے کہا کوئی میٹرکس چل رہی ہے, یہ کیا سین ہے, ایجنٹس ہیں کیا ہے؟ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا جب ہم ایک ماڈل بنا دیتے ہیں اس کو ہم ایک پراپر ہم نے اس کا سافٹ ویئر بنا دیا یا روبوٹ بنا دیا, کچھ بھی کر دیا, تو وہ جو اب کام کرتا ہے نا اپنے انوائرمنٹ سے سیکھ کے اور جو وہ ٹاسک پرفارم کرتا ہے, اٹس نون ایز انٹیلیجنٹ ایجنٹس. یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنٹ ایجنٹس وہ کہلاتے ہیں. تو یہ آج کل کمپنیز ہو گئی, فیکٹریز ہو گئی, اس طریقے کی جگہوں پر یہ سارے انٹیلیجنٹ ایجنٹس موجود ہوتے ہیں جو کہ صرف کیا کرتے ہیں, ان کو پہلے ایک ہم میموری دے دیتے ہیں کہ یہ آپ کا ڈیٹا ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس از آل اباؤٹ دا ڈیٹا. تو یہ آپ کا ڈیٹا ہے, آپ سے کام کرو گے. اب جو ڈیٹا میں چینجز ہوتی رہیں گی وہ خود ہی پک کرتا رہے گا, اپنے آپ کو سمجھاتا رہے گا اور وہ آپ کے کام اس طریقے سے کرتا رہے گا. تو یہ ہوتے ہیں انٹیلیجنٹ ایجنٹس. اس کے لیے کوئی خاص قسم کی لینگویج ہے, اس کی الگ سے لینگویج ہے, یا جو ہم جانتے ہیں کمپیوٹر لینگویجز انہی میں سارا کام ہوتا ہے, کوئی ڈفرینٹ چیز ہے؟ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی جو بیوٹی ہے وہ یہ ہے, جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پرفارم کرتی ہے اس کی ایک لائبریری ہے. اس لائبریری کا نام ہے ٹینزر فلو. اور ٹینزر فلو کی بیوٹی یہ ہے کہ یہ ساری لینگویجز کے ساتھ انکارپوریٹ ہو جاتی ہے. لیکن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا جو سب سے زیادہ کام ہوتا ہے اور جو سب سے دنیا کی ایزیسٹ لینگویج ہے وہ ہے ہماری پائتھون یا پائتھن. تو اس کے اندر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اندر بے پناہ کام موجود ہے اور بہت ہی آسان طریقے سے. جو آپ سمجھے, جو سی لینگویج ہے, دنیا کی پہلی لینگویج جو کہلاتی ہے جو کہ آبجیکٹ اورینٹڈ لینگویج ہے, وہ اگر اس میں آپ پروگرام ایک 2000 لائنز کا بنا رہے ہیں تو پائتھون کے اندر وہ پروگرام آپ 50 سے 60 لائنز کا بنا سکتے ہیں. تو اتنا بڑا فرق ہے. تو اس لیے پائتھون کو بہت ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے فار لرننگ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. اور اینڈ اٹس سو ایزی, بٹ شرط یہ کہ آپ کو پراپر گائیڈنس دی جائے کہ اس طریقے سے کرنی ہے, ورنہ کئی سال لگ جائیں گے اور پائتھون کمپلیٹ نہیں ہوگا. اچھا, میرا جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے سامنا رہا, تھوڑا بہت رہا, میں بات کروں گی امیجنگ کی. میں نے 2005 میں ایک سونی کا فون خریدا تھا جس کے اندر فرسٹ ٹائم کسی فون کے اندر ریکگنیشن آیا تھا. 6-7 طرح کے سینس تھے, جیسے ہی کیمرہ کو دکھتا خود اپنی سیٹنگ اس حساب سے کر لیتا. لیکن کئی جگہ اس کو اس چیز کا سامنا مطلب تھا, کہیں آتے تھے ایررز وغیرہ. تو کیا ویک اے آئی اور اسٹرانگ اے آئی بھی کچھ ہوتی ہے, کہیں پہ یوز بھی کرتی ہے کہ آپ کو ہمیشہ ایکوریٹ ریزلٹس ہی ملیں گے؟ کیونکہ میرا تھوڑا سا اس طرح ہے کہ کچھ ویکنیس آئی ہے. دیکھیں, ویک اے آئی اور اسٹرانگ اے آئی کا مطلب کیا ہے, یہ بہت ایزی چیز ہے. لیکن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ اٹس اے سمپل تھنگ, اوکے, اس میں کوئی اتنا لمبا چوڑا نہیں ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ایک ہسٹری ہے. تو اس ہسٹری میں جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو ڈیپینڈ کرتی ہے, یہ کرتی ہے آپ کی ایکوریسی کے اوپر کہ آپ نے جو اپنا ماڈل یا پروگرام بنایا ہے جتنے بھی لائنس کا, 50-100 لائنس کا. دیکھیں 50-100 لائنس ڈزنٹ میٹر, کہنے کو 10 سے 15 لائنس کا بھی ایک آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ماڈل بنا سکتے ہیں. لیکن اس کے پیچھے ایک ڈیٹا ہوگا جو وہ اپنے آپ کو وہاں سے جا کے فیڈ کر کے اس سے چیزیں نکال کے لا رہا ہوگا. 2005 کے اندر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آپ سمجھے وہ ونٹر ایریا تھا. اس کا ونٹر ایریا مینس کہ اس ٹائم ہمارے پاس پینٹیم 1, 2, 3, 4 ٹائپ کے ہوتے تھے, یا ڈویل کور اس ٹائپ کے ہمارے پاس پروسیسر ہوتے تھے جو کہ کمپیٹیبل ہی نہیں تھے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے کام کر سکیں. تو اس لیے وہ ویک ایریا تھا, ویک اے آئی تھی. اس پہ اس کی ایکوریسی لینا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا تھا. اتنے بڑے بڑے ڈیٹا سیٹس کو لینا بہت مشکل ہو جاتا تھا. نارمل ہمارے پاس ہارڈ ڈسک ہوتی تھی, ایس ایس ڈیز نہیں ہوتی تھی. لیکن اب اسٹرانگ اے آئی کا دور ہے. اسٹرانگ اے آئی مینس کہ آپ کا جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا سسٹم ہے بہت ہی زیادہ فلٹر کر سکے چیز کو, اور بہت ہی پیاری خوبصورت سی ایکوریسی لے کر آ سکے, جیسے کہ بالکل ایک گرم گرم چائے ہوتی ہے تھکے ہوئے. ہاں, یہ تو میں دیکھ لیا ہے. ہواوے کو میں اس میں امیجنگ میں اے آئی اگر بات کروں تو میں اس کو ماسٹر سمجھتا ہوں. اگر میں پچھلے 7 سال سے ہواوے یوز کر رہا ہوں, وہ اے آئی کے ساتھ ساتھ بہتر سے بہترین ہوتی گئی.
اور اتنی جلدی وہ پکچر کو پروسیس کرتا ہے. ایون کہ جو نیا ماڈل ہے ابھی میں اس کو یوز کر رہا ہوں اس کے اندر ویڈیو کے اندر اے آئی کے ذریعے HDR ہے اور اتنی تیزی سے وہ کام کر رہا تھا میں خود پریشان ہوں یار کہ بہت سارے کام وہ خود ہی کر لیتا ہے. سو پاکستان میں ہم کہاں پہ ہیں اس چیز کو لے کے؟ میرے جی بولیں. جی پاکستان کے اندر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس دیکھیں سوری ٹو سے جب 2000 کے ایرا میں کمپیوٹرز آئے تھے ٹھیک ہے تو اس پہ یہ ایک الارم آ گیا تھا. انٹرنیشنل میڈیا نے ایک الارم بچا دیا تھا کہ جن لوگوں کو کمپیوٹر نہیں آیا نا وہ ان کے لیے جابس کرنا ناممکن ہو جائے گی کیونکہ ایک کمپیوٹر آپ کے 30 سے 40 لوگوں کا کام کر سکتا ہے. اور اس کا ایک جیتی جاگتی اگزامپل MS ورڈ اور MS ایکسل ہے. آپ مائکروسافٹ کے ورڈ اور ایکسل پہ کام ڈالتے رہیں فولڈرز بناتے رہیں وہ بڑے ایفیشینٹلی اس کو مینیج کرتا ہے. اور پھر یہی ہوا کہ 3-4-5 سال کے بعد پاکستان میں بھی کمپیوٹر آنا شروع ہو گیا. اب پاکستان کے اندر ہر جگہ کمپیوٹر موجود ہے. دنیا سے تھوڑا لیٹ ضرور آیا ہے لیکن آ گیا ہے. اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ 2030 میکسیمم 2030 تک اگر جس انسان نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو پرسو نہیں کیا اس کو سیکھنے کی کوشش نہیں کی وہ پیچھے رہ جائے گا اور اس کے لیے پھر مارکیٹ میں سروائیو کرنا بہت مشکل رہ جائے گا. اس کی امپلیمنٹیشن اتنی مطلب خطرناک ہے کہ آپ یقین کریں جس طریقے سے ہماری زندگی میں بجلی اور آگ اور ہوا کی امپورٹنس ہے اسی طریقے سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بھی امپورٹنس بالکل اسی طریقے سے ہو جائے گی 2030 تک میکسیمم. اور یہ بات میں نہیں بول رہا مجھے خواب میں نہیں آئی یا کہیں اور سے نہیں آئی. یہ ایلون مسک سندر پچائی بل گیٹس سے جو سارے بگ بلز ہیں نا یہ باتیں ساری وہ کر رہے ہیں اور یہ سب لوگ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو پاکستان میں اس کے اوپر اتنا کچھ ایسا نہیں ہے. ہم لوگ اس کو بہت فور گرانٹیڈ لے رہے ہیں لیکن بلیو می اس پہ بس کچھ ابھی کمپنیز کا کام وغیرہ تھوڑا بہت کر رہی ہیں جس طریقے سے ہمارے ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹرز ہو گئے آن لائن شاپنگز ہو گئی. تو یہی دو ابھی انڈسٹریز اس پہ تھوڑا بہت کام کر رہی ہیں. لیکن یہ جو ان انڈسٹریز کے اندر جو بندے کام کر رہے ہیں پاکستان سے سیکھے ہوئے یہ نہیں لگتا اگر ہیں بھی تو کیونکہ جہاں تک میں نے سرچ کیا پاکستان کے اندر کوئی ایسے انسٹیٹیوٹس یا کوئی ایسا نیٹ ورک نہیں ہے کہ جو لوگوں کو سکھائے پراپرلی. جیسے باقی چیزیں اکاؤنٹس سے پاکستانی ماہر سمجھے جاتے ہیں لیکن میں یہاں پہ ہوتا ہوں یہاں پہ پریفرنس ہوتی ہے کہ پاکستانی اکاؤنٹنٹ ہائر کیا جائے تھا کمپلیکس چیزوں کے لیے. ایون UK میں ویسے اسی طرح سے اس چیز کو پاکستان میں کیوں نہیں کیا جا رہا اور اگر ہے تو کہاں پہ ہے؟ اوکے دیکھیں اکاؤنٹس کی آپ نے بات کی میں بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں ٹھیک ہے. تو اس میں یہ بتا دوں ایون ہماری جو فیلڈ ہے میرا آنے کا اس میں مقصد یہی تھا کہ جب میں نے اس کو جب دیکھنا شروع کیا مجھے تھوڑا بہت IT سے لگاؤ بھی تھا تو مجھے فیل ہو گیا کہ یار یہ اگلے 3-4 سال میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی مارکیٹ بہت زیادہ متاثر ہو سکتی ہے. تو یہ میں بہت ہی پولائٹ ورڈز میں بول رہا ہوں کیونکہ وہ ڈیفینیٹلی ہونی ہے ٹھیک ہے. پورے جو IT آڈٹس ہوں گے ہمارے جو ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی ویلیو ہوتی ہے جس طرح ڈاکٹر انجینئرنگ اور میں نے لائرز بولا اسی طریقے سے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو کہ بالکل بیس کرتا ہے اسٹینڈرڈس کے اوپر اس کی مارکیٹ بھی بہت بری طریقے سے آبسلیٹ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے. تو اب پاکستان کا یہ ہے کہ جو ابھی پاکستان میں جو تھوڑا سا اب کیا کریں ہم یہاں اپنی حکومت کی تھوڑی سی آپس میں لڑائی جھگڑے اس سے نکلیں تو پھر کچھ اور چیزوں پہ دیکھیں کیا کریں. ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے بہت ہو رہے ہوتے ہیں لوگوں کے. ابھی عمران PTI کی حکومت ہے وہ کافی اس چیز کو سیریسلی کنسیڈر کر رہی ہے. اس نے ایک ابھی انسٹیٹیوٹ بھی تشکیل دے دیا ہے پچھلے 2-3 سال سے. اس کے اندر بھی میں وہاں سے بھی میں نے سیکھی ہے. اس انسٹیٹیوٹ کا نام ہے PIAIC پریزیڈینشیل انیشیٹو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ کلاؤڈ کمپیوٹنگ. تو یہ سب بیسکلی 4th ریولوشن ہے 4th انڈسٹریل ریولوشن جس کو 4IR کہا جاتا ہے. تو پاکستان بھی اب آہستہ آہستہ کر رہا ہے تھینکس ٹو لائک گورنمنٹ کہ انہوں نے اس کو سیریسلی کنسیڈر کیا ہے. باقی انشاءاللہ العزیز اب یونیورسٹیز کالجز کے اندر بھی یہ ساری چیزیں انکارپوریٹ کی جا رہی ہیں. اور میں ایک ادارے میں پراپر جاب کرتا ہوں وہ میڈیکل ادارہ ہے اس کے اندر بھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بارے میں سوچ بچار اسٹارٹ ہو گئی ہے. میڈیکل میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی آف کورس بہت زیادہ ضرورت ہے. میں یہاں دبئی میں ہوتا ہوں اور یہاں کا جو خاص طور پہ دبئی ہیلتھ اتھارٹی ہے آپ MOH کی باتیں نہیں کریں MOH ہے جو مین اتھارٹی ہے. میں خالی دبئی کی بات کروں بہت زیادہ اسٹرکٹ ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سب جگہوں کی کام کر رہی ہے. میں حیران تھا کہ اگر پولیس کی بات کرتا ہوں تو پولیس میں کیا ہے کہ پاکستان میں تو خیر ایسا ممکن نہیں ہے لیکن یہاں UAE کے اندر دیکھا ہے میں نے کہ جب کووڈ آیا تو جتنے بھی پولیس اسٹیشن تھے آپ وہ سارے AI پہ شفٹ کر گئے.
آپ کو لوگ نہیں ملیں گے بیٹھے ہوئے, کئی کمرے میں بیٹھے ہیں آگے پیچھے, اور زیادہ تر جو پرابلمز ہیں وہ آپ کی وہیں پہ جہاں پہ ریسپشن ہے وہیں سالو ہو رہے ہیں. ایون آپ گاڑی کا مطلب آپ کی گاڑی لگتی ہے, ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو آپ فوٹو کھینچ کے بھیجیں, کمپیوٹر ہی ڈیسیجن لے گا کہ کس کی غلطی تھی, کس کو کتنا فائن دینا ہے, اور ہمیشہ صحیح آ رہا ہے. لوگ نہیں بیٹھے ہوئے, اتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, سارا کچھ ہے. یہ چیزیں پتہ نہیں وہاں کب آئیں گی. اور مزے کی بات یہ بتاؤں کہ ایک 7-8 سال کی پہلے کی بات ہے, میں یہاں پہ جب ٹول سسٹم آیا ٹرانسپورٹ کا, تو ایک ٹیگ دیتے تھے ہمیں, آپ گاڑی پہ ٹیگ لگا لو, جیسے ہی آپ اس برج کے نیچے سے گزرو گے آپ ٹول ٹیکس جو دیتے ہیں آپ گاڑیوں کو پاکستان میں پرچی کاٹتے ہیں, آٹومیٹکلی اس میں سے ڈیٹیکٹ ہو جائے گا, اور آج تک کوئی غلطی نہیں ہوئی. یہ ساری چیزیں میرے خیال میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بدولت ہی ہیں. یہ پاکستان میں آپ کو ایک گڈ نیوز دے دیتا ہوں. دیکھیں ٹول پلازا پاکستان میں بھی نا وہ QR کوڈ کے تھرو ہونا سٹارٹ ہو گیا ابھی پچھلے 4-6 مہینے سے. ٹھیک ہے, 7 سال سے گیا نہیں, مجھے آئیڈیا نہیں ہے. نہیں ابھی بھی وہ دراصل میرے پاس ایک ایزی پیسہ ایک ایپ ہے, اس میں آیا تھا کہ اب آپ اپنے ٹول ٹکٹ اس طریقے سے کر کے کر لیں, تو مجھے حیرت ہوئی. ٹھیک ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کو کچھ بار کوڈ سسٹم, اس میں کہ گاڑی کے اوپر اسٹیکر لگتا ہے, ٹھیک ہے, اور ڈفرنٹ بریجز بنے ہوئے ٹیکس کاٹنے کی جگہ ہے جہاں پہ ہوتی ہے, جہاں بندے نہیں بیٹھے, جسٹ برج کے نیچے سے گاڑی گزرے گی, آپ کے پیسے کٹ ہو جائیں گے. اور ایسا نہیں کہ کبھی غلطی ہو جائے, کبھی سائڈ سے نکل جائے, آگے بھی نکل کہیں پوری کرنا چاہیں آپ نہیں کر سکتے. یہ چیزیں میرے خیال میں جو آپ مجھے بتا رہے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی کہانی ہے, اس کے اندر سر یہاں بھی آئے گی, پاکستان میں بھی آئے گی. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ گوگل پہ نادرا دیکھیں, یا میں آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دوں گا نادرا کی آفس کی, آپ بہت امیز ہو جائیں گے کہ ایسا انہوں نے آفس بنا دیا نا نادرا کا, بالکل یورپ کے لیول پہ جا کے ملا دیا. اوہ مطلب بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری. تو یہ آہستہ آہستہ اب یہاں کے لوگوں کو بھی شعور آ رہا ہے, اور آئی ہوپ سو کہ ابھی خیر اس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس تو اپلائی نہیں ہے نادرا وغیرہ میں, تھوڑی بہت کہہ سکتے ہیں ہم, لیکن یہ انشاءاللہ العزیز اب دیکھیں ابھی گورنمنٹ بہت سیریس ہے اس چیز پہ, اس نے اپنا بجٹ بھی بہت زیادہ انہانس کیا ایجوکیشن اور IT انڈسٹری پہ. لیٹس سی اچھا ہوگا پاکستان میں بھی. تو پاکستانی کیسے سیکھ سکتا ہے, ایزیلی کیسے سیکھ سکتا ہے, دیکھیں آپ کے یوٹیوب کے چینل کے علاوہ نہیں, میں اس کا بالکل CBC بات بتاؤں گا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بارے میں. دیکھیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے 2017 میں سیکھی تھی, ٹھیک ہے, اور اسی زمانے میں کمایا بھی تھا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے. تو ابھی اس کے بعد 2020 کے نومبر میں میری ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی, وہ بھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بہت ایک ماشاءاللہ ایک ٹاپ لیول کے ایمبیسڈر ہیں پاکستان کے. وہ تو ان سے بات ہو رہی تھی, آپ یقین کریں انہوں نے جو مجھے باتیں بتائیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ, کہ میں نے ان کو شو نہیں کیا کہ یار مجھے بھی آتی ہے نا تھوڑی بہت, میں نے ان سے ایسی بات چیت کی, یار تھوڑا بہت سا مجھے آتا ہے. تو مجھے وہ ایکسپیرینس ایسا تھا میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا دیپ بھائی اور اپنے ویورز سے. انہوں نے بولا کہ یار دیکھو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے لیے نا آپ کو 10,000 گھنٹے چاہیے سیکھنے کے لیے, کسی بھی فیلڈ میں ایکسپرٹیز کے لیے. اوکے ویری گڈ. اس کے بعد کرنا کیا ہوگا, اب مجھے تھوڑا بہت پتا تھا, تو پھر میں نے تھوڑی کیوریوسٹی پڑھائی. ان صاحب نے مطلب یار میری جتنا 2-3 سال شاید بڑا ہو مجھ سے لڑکا تھا وہ, انہوں نے مجھے نا وہیں بیٹھے بیٹھے اپنا اکاؤنٹ کھولا, گوگل ڈرائیو کھولی, وہاں سے کوئی نا 70-80 کورسز دکھاتے ہیں مجھے. اور آپ یقین کریں اس میں سے 80 سے 85% جو کورسز ہوں گے وہ تھے مشین لرننگ کے. مشین لرننگ از سم تھنگ دیٹ از ڈفرنٹ ہے, obsoleted, different and obsoleted, کیونکہ اب جو چل رہا ہے نا دین بھائی وہ ڈیپ لرننگ پہ کام چل رہا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا یار یہ سیکھنے کی کیا ضرورت ہے جو آپ 10,000 گھنٹے بول رہے ہو, یہ تو obsoleted ہے, بندہ کیوں اس پہ اتنی محنت کرے. بولے نہیں اس کے بغیر آپ کا یہ نہیں کھلے گا, وہ نہیں کھلے گا. میں نے بولا یار کیا نہیں کھلے گا یار, میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کا بندہ ہوں, اور میں نے میکسیمم آپ یقین کریں 6 مہینے میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یوڈیمی سے سیکھی تھی. اوکے, تو بس چیزیں بات یہی ہے. پھر میں نے اس کے علاوہ بھی جتنے لوگوں سے بات کی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ, دیکھیں ایک بہت مشہور محاورہ ہے کہ آپ اپنے دماغ میں کسی ایک ہی ٹیچر کو دو, وہ اس کو وہی کھول کے اندر چیزیں ڈالے. اگر آپ سب کے پاس جاؤ گے نا تو آپ بہت اس سے زیادہ ڈی موٹیویٹ ہو سکتے ہیں, کیونکہ میں نے آپ بتایا اس میں ہر لینگویج میں اس کی پروگرامنگ ہو سکتی ہے. تو کوئی بھی ایک لینگویج پکڑیں, اسی سے ریلیٹڈ ٹیچر پکڑیں اور اسی کو پرسو کریں. اب وہ بھلے آپ یوڈیمی سے سیکھ سکتے ہیں, جو گوگل ہے, گوگل کی آن لائن سرٹیفکیشنز بالکل فری آف کاسٹ اویلیبل ہیں, آپ اس سے سیکھ سکتے ہیں, لیکن وہ تھوڑا انگریزی میں تھوڑا سا آپ کو محنت کرنی. اسی طرح مائکروسافٹ کی بھی
प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, आप वहां से भी जाके फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं, सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, लेकिन अगेन वो अंग्रेजी में, और ये सारे इदारे 3 से 4 महीने के अंदर करवा रहे हैं। तो बहुत बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान के जो आपके और हम जैसे उर्दू बोलने वाले भाई हैं, भले वो दुबई में हो या कहीं भी हो पाकिस्तान में, तो यहाँ पे जो PIAIC इदारा मैंने आपको बताया, इनकी हर 3-4 महीने बाद रजिस्ट्रेशन मिलती हैं, आप उसमें जाइए, अपने आप को एनरोल करवाएं, ऑनलाइन ही एनरोल करवाएं, ऑनलाइन ही टेस्ट दें, इनके 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो आप करके बिल्कुल करें। और अब मैं क्यों सिखा रहा हूँ, मैं आपको ये भी बता दूं, द रीजन इज दिस, मैंने गोरों की वीडियोस देखी हैं, ठीक है, जब यूडेमी किया था या और भी देखा था, तो वो वीडियोस ना यार बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑसम होती है, एनिमेशंस वगैरह, टीचर भी आपके सामने प्रेजेंट है। जो हम पाकिस्तानी उस पर जाते हैं तो वहाँ ना टीचर है ना कुछ है, बस वो एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग की हुई है, टीचर स्क्रीन पे भी नहीं आते, तो वो बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा यार क्यों ना मैं इसको उर्दू में लेके चलूं और इसको इस तरीके से करवाऊं, तो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग माय एफर्ट्स इन दिस इंडस्ट्री। हमारे यहाँ जो इसकी ऑडियंस ऑफ कोर्स बहुत थोड़ी है, इतनी ज्यादा नहीं, इवन जो मैं काम कर रहा हूँ उसकी ऑडियंस भी बहुत, अगर मैं कोई वीडियो ऐसी पोस्ट करता हूँ जिसके अंदर मैं ये बता दूं कि $5 आपने कैसे कमाने, जैसे अखियां आती है ना शायद पे, आदिम भाई इसका ना एक मिनट पहले, अब मेरी बारी है प्लीज। लेकिन अगर आप टेक्निकल चीज सिखा रहे हो जो कि बाहर बंदा सिखा रहा है कि वो टेढ़ा करके इंग्लिश बोल रहा है, उसकी तरफ लोग ज्यादा तवज्जो देते हैं, हम लोगों की तरफ वही मैं चीज सिखा रहा हूँ, उर्दू में सिखा रहा हूँ, थोड़ा सा कम वैल्यू करता है इस चीज को। ये एक गुलामी का आंसर ही मेरे ख्याल में है कि इंग्लिश, ऑफ कोर्स इंग्लिश ज्यादा बेहतर है इस मामले में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितना पढ़ोगे लिखोगे उसके अंदर जितनी भी चीजें बनाओगे वो सारी आपको इंग्लिश में ही बनानी पड़ेंगी, उर्दू में आप नहीं बना सकते हो। तो अगर तो आप इसको सीखना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में आपको इंग्लिश में भी बेहतरी लानी पड़ेगी दुनिया के साथ चलने के लिए। देखिए मैं आपको रोकूंगा सर, देखें अंग्रेजी ना क्या है, अंग्रेजी ऐसी चीज है कि इनसे ना पता नहीं क्यों दूसरी लैंग्वेज है ना, हमारी मदर टंग नहीं, हम डरते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आई वाज ऑलवेज सो बिलो एवरेज गाय, ठीक है, स्कूल में भी मुझे इतनी मारे पड़ी हैं, यूनिवर्सिटी में मुझे पता नहीं सस्पेंड करने तक पहुंच गया कि यार निकल जाओ, मैं आपके साथ खड़ा तो बहुत ही हुआ है। मेरी अंग्रेजी भी बहुत ही ना यार, बस अल्लाह बारे से पता नहीं किस तरह, थोड़ा सा हम रट्टे बट्टे के थोड़े से अच्छे थे तो लगा के कर लेते थे, लेकिन इसके लिए इंग्लिश की इतनी जरूरत नहीं है। आप इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि यार थोड़ा बहुत आप इंसान साथ ही साथ ना हफ्ते में 1 घंटा यूट्यूब से थोड़ी बहुत इंग्लिश सीखता रहे, ट्यूटोरियल्स देखता रहे, थोड़ा थोड़ा, लेकिन एफर्ट्स तो करनी होगी। लेकिन बिलीव मी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर इंग्लिश की इतनी जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अब वही बात अगेन, अगर आप कमाओगे इससे तो वो गोरों से ही काम लोगे, लेकिन कोई आप बंदा जरूर अपने साथ हायर कर सकते हो अंग्रेजी के लिए, लेकिन आप इस चीज को सीखो यार। मैं ये कहता हूँ भाई आपको सीखनी चाहिए, अगर आपको डेवलप करना है ना कि आप बंदे को डेवलप करना है, आप जो बंदा साथ रखोगे आप उसको डेवलप कर रहे हो, खुद को डेवलप नहीं कर रहे हो, आप उसके मुलाजिम बन के रह जाओगे। बस मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि लोग डरे नहीं, हफ्ते में 1 घंटा या आधा घंटा अंग्रेजी को अपने डेवलप करते रहे, जितने 5-6 महीने में वो ये सीख जाएंगे, वहाँ अंग्रेजी उनकी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी अदीम भाई, तो वो इजीली फिर उसको कैटर कर सकेंगे। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तीसरा के चौथा बड़ा ऐसा कंट्री है जिसमें उर्दू उसकी मतलब इंग्लिश उसकी जुबान नहीं है, लेकिन वो इंग्लिश बोलते हैं। तीसरा चौथा ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, जो भी है, इतना मैं उसमें नहीं हूँ, लेकिन मेरा भी पढ़ा था ये बात। ये तो पाकिस्तान में भी कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये चीज सिखा रहे हैं, और दूसरी बात ये है कि इसके लिए कोई स्पेशल डिग्री है या कोई सर्टिफिकेशन है? सर देखें, डिग्री सर्टिफिकेशन की बड़ी अच्छी बात की आपने। इसके जो भी इंस्टीट्यूट है मैंने आपको एक बताया, PIAIC, हम इसका डिस्क्रिप्शन में उनका वेबसाइट का लिंक भी दे देंगे, आप जाकर उसको विजिट भी कर सकते हैं। PIAIC, एक और है अल नाफी, बट आई वोंट रिकमेंड अल नाफी, ठीक है। अल नाफी क्यों, उनकी वीडियोस की क्वालिटी ना लाइक इतनी मजे की नहीं है। अच्छा, तीसरा आपको यार यही 2 इंस्टीट्यूशन है जो आपको सर्टिफिकेशन दे रहे हैं। बाकी अब माशाल्लाह जो अभी हमारे भाई सराते हैं जिन्होंने अभी इंटर वगैरह किया है, तो अब प्रॉपर आपका डाटा साइंस के अंदर बैचलर्स हो रहा है, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर बैचलर्स हो रहा है, तकरीबन सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज के अंदर ना, भले वो NAD हो या इवन कराची यूनिवर्सिटी जो कि बहुत बड़ी है, वो भी अब ऑफर कर रही है डाटा साइंस के अंदर। नस्ट हो गई, फास्ट यूनिवर्सिटी हो गई, ये सारी जो यूनिवर्सिटी जो मुझे कराची में पता है, लम्स हो गई लाहौर की, तो ये सब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बैचलर प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। तो अगर आप लोग इंटर वाले हैं तो
आई विल पर्सनली रिकमेंड कंप्यूटर साइंस के बैचलर से बेहतर है आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बैचलर्स कर लें, वही सब पढ़ते रहें, हिस्ट्री थोड़ा सा पूरा डिग्री में पढ़ाया जाता है, तो लेकिन दैट वुड बी ग्रेट। समझ आए, लेकिन इन दी एंड वही है कि अगर किसी दूर दराज इलाके के बंदे को पढ़ना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि अल्लाह ताला ने हीरा कहाँ छुपा के रखा हुआ है। ज़रूरी नहीं कि इस्लामाबाद वाले, लाहौर वाले, कराची वाले, कोयटे के, पेशावर के लड़कों के ज़हन इतने अच्छे होंगे वही खाली सीख सकते हैं। कोई पता नहीं किस गांव का दूर दराज का बंदा बैठा, उसका दिमाग बहुत तेज है, उस जगह नहीं मिल रही। हमारे इंस्टीट्यूशन पे बैठे हुए कहाँ पे बड़े शहरों के अंदर वहाँ पहुँच सकते हैं। तो कोई ऐसा कोई इदारा है कि जो जगह जगह कोशिश कर रहा है जाने की इस चीज़ को लेके, फ्यूचर इसी चीज़ का है। अदीम भाई मैं आपको ये बताऊं, हमने इतनी प्यारी बात की है। अभी मैं जब से YouTube चैनल पे ये अभी इन हुआ हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाने के लिए, तो मुझे कई लोग मिलते हैं। अभी मुझे एक साहब मिले गांव के, तो यार उससे मेरी बात हुई ना, फेसबुक पे लेकर आया, मैं बात की, मैंने उसको अपना यार पर्सनल नंबर दे दिया, सेल फोन नंबर दे दिया, मैंने बोला यार यहाँ पे आ जाओ। वो उसकी बातें ऐसी ना, मैंने बोला यार ये 40-42 साल का बंदा, उसको बोलना उर्दू बोलना नहीं आती, बिल्कुल पंजाबी की तरह ना, लेकिन अंग्रेजी भी थोड़ी बहुत बोल देता था। यार ये पता नहीं क्या बंदा, ये कैसे करेगा यार। मैं खुद गांव का हूं, दूर दराज इलाके का हूं, बस देख लो भाई। वेरी गुड हो गया। अच्छा जब मैंने उससे बात की ना, मैंने उसको नंबर वगैरह देके जब उससे बात की, तो भाई उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से माशाल्लाह, अमेरिका के अंदर एक कोई डॉक्टर सना होती हैं जिनके पीएचडी प्रोग्राम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ही बहुत महारत हासिल है, उसने उनको भी इंटरव्यू दिया हुआ था, और वो उनकी ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप कर रहा था, और उसके पास उसके गांव में इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं, 8-9 हजार रुपए वाला लैपटॉप उसके पास। आई वॉज जस्ट सरप्राइज्ड। वो मुझसे चीजें पूछ रहा था, मैंने बोला माफ करो यार, तुम मुझे बताओ। तुम देखो यार, जो करना चाहता है वो करना चाहता है, और मैं इसीलिए, मैं पता है मैंने बहुत सारे बंदे देखे थे यूट्यूब के ऊपर जो कि बहुत सारा कुछ सिखा रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा बंदा ही चाहिए था जिसके अंदर एक स्पिरिट हो गया यार, जो लोगों की बाकी हेल्प करना चाह रहा हूँ। पाकिस्तानी को कहीं से ये जितने भी फ्रेश यूट्यूबर्स हैं जो कि फेस वैल्यू बनाना चाह रहे हैं, कोई ऑनेस्ट चीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इन दी एंड मजे की बात, क्योंकि सब जानना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर हमारे यूट्यूबर्स बता रहे होते हैं कि आप $5 $10 कमा सकते हैं, और मेरे ख्याल में जुल्म करते लोगों के साथ एक फील्ड के अंदर ना पक्का करते हैं कि बस आपने यही पढ़ना है, यही सीखना है, इसी से आप घर चला सकते हैं। सो इस फील्ड के अंदर आके आप घर कैसे चला सकते हैं, आप कितने पैसे कमा सकते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता है बात पूछना, लेकिन पूछनी पड़ेगी। चलें ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ इस बारे में। अभी आपने बोला यार मैं $5 $10 वाली वीडियो डालता हूँ, उसमें लाखों व्यूज आ जाते हैं, हजारों व्यूज आ जाते हैं, और जो मैं अपना स्टूडियो वगैरह सिखा रहा हूँ, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स, इस पे तो कोई आता ही नहीं है। देखिए अदीब भाई, इसका एक बहुत मशहूर मुहावरा है कि इफ यू डू व्हाट इज इजी, इफ यू डू, अगर आप वो करोगे जो कि आसान है, देन योर लाइफ विल बी हार्ड, तो आपकी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी इन फ्यूचर डेफिनेटली। बट इफ यू डू व्हाट इज हार्ड, अगर आप वो करोगे जो कि हार्ड है, योर लाइफ विल बी इजी, आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। तो यार $5 $10 को जो देख के जो हमारे व्यूअर्स, इनमें से अगर कोई है जो अट्रैक्ट होना चाहता है, तो यार देखें वो तो इजी काम है, और उस पर कॉम्पिटिशन भी इतना है ना कि आपकी सोच है। और आप बिलीव कीजिए, मैंने इस पे विद प्रूफ एक वीडियो भी बनाई थी, हाउ टू अर्न फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो डिस्क्रिप्शन में अदीम भाई से मैं लिंक डलवाऊंगा, उस पर आप देखेगा इसके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना यार अदीम भाई, $10-10 हजार के प्रोजेक्ट होते हैं इसके, अल्लाह के हुक्म से, और वो कोई ऐसे भी नहीं होते, उसमें आपको एक्यूरेसी, वही अगेन बात, एक्यूरेसी ऊपर लानी होती है, लेकिन अगर आपने सीखी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देन यू नो हाउ टू एनहांस देयर एक्यूरेसी, आप उसके थ्रू वो कर सकते हैं। $500 के प्रोजेक्ट, $1000, $2000, $5000 के प्रोजेक्ट अपवर्क, फ्रीलांसर, पीपल पर आवर, फाइवर और दीगर वेबसाइट्स पर भरे पड़े हैं, ठीक है। तो दिस इज सो क्रूशल थिंग, आपको सीखना चाहिए। और इसके अलावा अदीम भाई, आपने मुझसे पूछा था कि कौन सा इदारा है जो कि कोशिश कर रहा है कि जगह जगह जाके सिखाए, तो उस इदारे का नाम है PIAIC अगेन। तो ये गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है, और 1500 रुपए ये लेता है एक क्वार्टर के, 3 महीने के। अल नाफी को मैंने इसलिए रिकमेंड नहीं किया था कि यार उसमें ना वो आपको एक ऑनलाइन क्लास का लुक नहीं आता, उनके रिकॉर्डेड लेक्चर से बस वही ना वो आपको बेचते हैं, ठीक है, इसलिए मैं उनको रिकमेंड नहीं कर रहा। अदरवाइज मेरा कोई इस तरह का कंसर्न नहीं है कि सही कहा। तो वहां आपको जूम पे पढ़ाएंगे, सब कुछ करेंगे, तो दैट वुड बी सो ऑसम। तो आप लोग प्लीज उसको जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। तो ये है इस हवाले से। तो मेरे ख्याल में बहुत सारी बातें जो मेरे जहन में थी वो भी क्लियर हुई, और हो सकता है कितने लोगों के जहनों में इस तरह के सवाल हों जो मेरे जहन में थे।
इस वीडियो की मदद से और ऑफ कोर्स आपकी मदद से लोगों के ज़हन में बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। इन द एंड मेरा लास्ट सवाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर एआई की अगर जॉब होते हैं, कौन से ऐसे इदारे हैं जो कि आपको लगता है कि वो हायर करेंगे? किस इदारे में जॉब्स अवेलेबल हैं अभी या आ सकती हैं विद इन ईयर और 2? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ब्यूटी ये है कि अगर आपको आती है, आपने सीख ली है, तो आप एक ना एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हो, मतलब आप पूरा अपना कारोबार सेटअप कर सकते हो। ठीक हो गया। इसके लिए हमको जो सबसे बड़ी ब्यूटी ये कि हमें जॉब करने की मतलब लाइक जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि यार इसका इतना काम अवेलेबल है। और इसका एक और मैं आप लोगों को बहुत अच्छी मोटिवेशन दे देता हूँ, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम हो रहा है उसका नाम है kaggle.com। ये एक ऐसी वेबसाइट है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये एक ऐसी वेबसाइट है जो इस पे लाइक रिसर्च कर रही है और इस पे नए नए एल्गोरिथम्स लेके आ रही है। तो ये एक ऐसी वेबसाइट है कि इस पे आपको हर साल ढेरों सैकड़ों कॉम्पिटिशन्स लगते हैं, और उसमें जो नंबर 1 कॉम्पिटिशन होती है उसकी प्राइस होती है यार $1 मिलियन। सदीक भाई, $1 मिलियन, जो पाकिस्तानी 15-16 करोड़ बनते हैं, लेकिन छोटी भी होती है। 500, 1000, 1500, $2000 के भी कॉम्पिटिशन होते हैं, जिनको यार अगर आप अपने भाई का नाम, मेरा नाम एहसास है, ये चैनल का नाम फ्यूचर स्कोप है, आप चेक करो तो मैं वहाँ फ्यूचर स्कोप नाम से मैंने हमेशा रखा हुआ है। आपको वो फ्यूचर स्कोप का भी चैनल की टीम मिल जाएगी, आप वहाँ पे खुद देख सकते हो कि कितने कॉम्पिटिशन माशाल्लाह मेरे साथ 2-3 जीते हुए। मिलनी चाहिए, शुक्र है कोई बंदा हम पाकिस्तान की भी नुमाइंदगी वहाँ पे कर रहा है। बस यार सर, लेकिन ये बता दूं, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज है ना आपकी, भले वो यूनिलीवर्स हो, कोई सी भी कंपनी हो, या टेली कम्युनिकेशन सेक्टर हो गया, आपका ऑनलाइन वेबसाइट की, ऑनलाइन शॉपिंग का, ई कॉमर्स मैनेजमेंट के सेक्टर्स हो गए, इन सारे सेक्टर्स में अभी 3 से 4 साल की बात है, ऐसी जॉब्स बढ़ने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, क्योंकि ये लोग प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं। और अभी इस एरा में 2021 में पाकिस्तान में ये सारे और ये अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेटअप बिल्ड कर रहे हैं। भले आप एग्रीकल्चर हो या कोई सी भी आपकी फील्ड हो सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज सो क्रूशियल। बस जी, बंदे अभी रेडी करने, लोग रेडी होंगे तो 4 साल बाद वो काम कर पाएंगे, नहीं तो वही होगा इंशाल्लाह, बाहर से काम होगा सारा। बहरहाल मुझे तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली, वो बातें जो कि हम अक्सर व्हाट्सएप पे नहीं कर रहे, तो ज़्यादा बेहतर रहा। तो फिलहाल मुझे उम्मीद है कि आपको एजाज की बातें समझ में आई होंगी। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल पूछना हो, बल्कि मैं रिकमेंड करता हूँ उनके चैनल पे जाएं, देखें, सीखने की कोशिश करें। और इतना अच्छा बंदा है यार कि मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ने सॉल्व की हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, कि आपकी बेलौस खिदमत फिलहाल तो कर रहे हैं। तो उम्मीद आपको पसंद आया होगा। फिलहाल ये दें इजाज़त, अगली वीडियो में।